لیکن عجیب چیز ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ لوگ اب بڑی عجیب عجیب مثالیں دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ 10 کا نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آگے اگر 2 صفر اور لگا دوں تو یہ 1000 کا نوٹ تو نہیں بن جائے گا نا، رہے گا تو یہ 10 کا نوٹ ہی۔ اب یہ والی دھاندلی کر رہے ہیں سب لوگ۔ یہ 10 کا نوٹ اگر فارم 45 ہے تو یہ 10 کا نوٹ ہی رہے گا نا، یا اس کے اوپر 2 صفر لگا کے آپ فارم 47 بنا دیں گے، جناب یہ اب 1000 کا نوٹ ہے۔ یہ اس قسم کی دھاندلی ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ایک ایسا ملک جس کے لوگوں کو مایوس کر دیا جائے وہ اپنی اکانومی کو کھڑا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جہاں لوگ مایوس ہوں گے، جہاں بے چینی ہوگی، جہاں پہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا گورنمنٹ کے اوپر، جہاں پہ تحفے مسلط کر دیے جائیں گے، وہاں پہ ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ کر کے دیکھ لیں، پہلے بھی آپ دیکھ لیں 2 سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، خدا نخواستہ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان پر حالیہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرن جین پیئر۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستانی انتخابات میں خواتین اور نوجوانوں سمیت لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں، یعنی ان کو سچویشن کا آئیڈیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عوامی جو خواہشات ہیں ان کا احترام کیا جائے اور انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنائے، جو بہت اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیں، امریکہ کو مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات میں کرنی نہیں چاہیے، لیکن جب آپ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ایک ملک میں انتخابات کرواتے ہیں اور اس کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر دنیا بولتی ہے اور دنیا بولے گی بھی۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان آج بھی اس صدی کے اندر جب دنیا بہت آگے نکل گئی ہے تو ہم انتخابات میں دھاندلی کی وجہ سے دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب باہر سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آوازیں اٹھا رہا ہے، سب آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر اکیلے نوجوان نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، 4 سیٹوں کا چکر ہے اور پورے بلوچستان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے نوجوانوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں جہاں 1 سیٹ کا معاملہ آتا ہے وہاں پورا شہر نکل کے اپنا حق مانگتا ہے۔ مثال کے طور پہ پشاور کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اپنا حق مانگنے کے لیے 16 تاریخ کو ملک بھر کے اندر احتجاج کرنے جا رہی ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے ہے یا بلوچستان کی جماعتیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اسپیشلی جو پنجاب کی قیادت ہے اور جو مرکزی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو، حماد اظہر کو، باقی لوگوں کو ورکر یہ سوالات پوچھ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ساری سیٹیں نکال لی گئی اور وہاں لوگوں نے ایک ایک معاملے کے اوپر احتجاج کر کے اپنا حق لیا اور چھینا، تو پنجاب میں کیوں نہیں لیا جا سکا؟ پنجاب میں آپ کیوں نہیں نکلتے اور اپنا حق کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بات اب کارکن بار بار پوچھ رہا ہے اور اس معاملے کے اوپر بہت تنقید کر رہا ہے۔ دیکھیں، احتجاج کا صرف طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ نکل جائیں اور نکل کے یہ کر دیں وہ کر دیں، احتجاج کے اور 100 طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کچھ حد تک کمپرومائزڈ ہے، یا وہ خوف زدہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس وقت انہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یا وہ کسی غائبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی غائبی مدد شاید مل جائے، باہر سے کوئی مدد آ جائے، یا عالمی سطح کے اوپر دباؤ بہت بڑھ جائے تو کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا۔ ایسے خالی بیٹھ کے تو ان کو گھر میں بیٹھا انصاف تو نہیں ملے گا۔ اب تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ نگران حکومتوں سے، الیکشن کمیشن سے، اداروں سے ہٹ کے تنقید کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ جائز تنقید ہے۔ جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، جن لوگوں نے تکالیف برداشت کی ہے اور ووٹ ڈالے ہیں، ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ووٹوں کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی، اگر نہیں کی گئی، جب ووٹ چھن گئے تو پھر آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ یہ ان کا حق ہے، وہ یہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی طاقت ہوگی، یعنی یہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی پارلیمان کے اندر۔ جو اقتدار میں جماعتیں ہیں وہ سب اس جماعت سے چھوٹی ہیں، یعنی پی ایم ایل این کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف پہ تعداد میں کافی کم ہے۔ اب تحریک انصاف جب اس ٹرینڈ کے ساتھ قومی اسمبلی میں جا رہی ہے، کوشش تو وہ کریں گے اپنی حکومت بنانے کی، لیکن اگر نہیں بنتی اور عدالتیں ان کو انصاف نہیں دیتی، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے عجیب عجیب سوالات کے جناب وہ کیا الیکشن مکمل ہو گئے، رزلٹ آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ سوالات تو عمران خان نے جیل میں نہیں پوچھے، یعنی وہ جیل کے اندر زیادہ باخبر ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے بھی۔ تو اب پتہ نہیں سوال کس نوعیت کے تھے اور کس وجہ سے سامنے آئے، لیکن اس کا تاثر بہت عجیب سا بنا ہوا ہے پاکستان میں۔ بھارت قاضی صاحب نے بلہ لے لیا تھا اور اب وہ دھاندلی کے اوپر معاملہ اٹھانے کو ایسا لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے عدلیہ، کیونکہ دیکھیں ایک اگر حکم جاری کر دیا جائے کہ فارم 45 کے مطابق فارم 47 جاری کیے جائیں تو یہ سارا بحران